اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیک یا بنت رسول اللہ یا سیدتی و مولاتی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. شہادت وفات حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا محضر امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف محضر مراج اعظام آپ تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض ہے. کبھی انسان ایسا کام انجام دیتا ہے کہ خداوند متعال اس کام کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین نے ایسا کام کیا، نہ فقط اس کام کو خدا نے قبول کیا بلکہ احسن طریقے سے اس کا اجر بھی دیا. جیسے سورہ مبارک ضحیٰ میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے، وہ بی بی ہیں جس کی وجہ سے رسول خدا اغنا ہوئے، بے نیاز ہوئے. یہ مال خدیجہ تھا. یہ کتنی با کرامت بی بی ہے کہ خداوند متعال اس کے کام کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، نہ فقط قبول کر رہا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. یہ مال خدیجہ ہی تو تھا، یہ ثروت خدیجہ سلام اللہ علیہا تو تھی جو اغنا کی باعث بنی. یہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا مادر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اسلام اور قرآن کے نزول سے پہلے جیسے رسول خدا امین
کے نام سے مشہور تھے. لوگ حضرت پیغمبر گرامی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے نام سے جانتے تھے. یہ بی بی ایسی تھی کہ ان کو طاہرہ جانتے تھے قبل از نزول اسلام، قبل از بعثت، قبل از قرآن. یعنی رسول خدا امین ہونے کے نام سے مشہور تھے، امانت داری میں مشہور تھے، تو بی بی طاہرہ کے نام سے مشہور تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی انسان مال حلال مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور خداوند متعال اس کے اس کام کو قبول کرتا ہے. جب خداوند متعال اس خرچ کرنے کو قبول کرتا ہے، اس کے عمل کو قبول کرتا ہے، 10 برابر اس کو اس کا اجر دیتا ہے، یا 700 برابر اس کا اجر دیتا ہے، یا 1400 برابر اس کا اجر دیتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو نیک کام انجام دیتا ہے، ایک نیکی دے گا، انجام دے گا، 10 برابر اس کا اجر ملے گا. دوسری آیت، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. 7 گوشے، ہر گوشے میں 100 دانے، 700 برابر. اچھا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس کا بھی ڈبل کر دے، یعنی 1400 برابر. اب ہر کسی کی ظرفیت ہے، ہر کسی کا ظرف ہے، ہر کسی کی نیت ہے، ہر کسی کا ارادہ ہے. یہ تو مال خدیجہ تھا، یہ تو نیت طاہر خدیجہ تھا. یہ ان کی نیت تھی کہ رسول خدا کو جب راہ خدا میں یہ مال ثروت حوالے کرتی ہیں تو ووجدک عائلا فاغنا. سبحان اللہ. اور 1400 برابر، یعنی جس کا عمل قبول ہوتا ہے 10 برابر، اگر نیت بہتر ہے تو 700 برابر، اگر اس سے بھی بہتر ہے تو 1400 برابر. یہ قرآن کی آیات ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ ہے مقام خدیجہ سلام اللہ علیہ. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے ہے کہ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. حضرت مریم کا عمل خداوند متعال نے قبول کیا. نہ فقط عمل مریم سلام اللہ علیہ، بلکہ اس کے عمل قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پاداش خیر بھی عطا کر فرمائی. یہ ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ. لیکن جب مادر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، مادر سیدۃ النساء العالمین، اس کے عمل میں اور عمل حضرت مریم میں کتنا فرق ہے. ایک دفعہ انسان صالحین میں سے ہوتا ہے، ایک دفعہ عامل الصالحات کا مصداق ہوتا ہے. صالحین میں سے ہوتا ہے یعنی خود اس کی ذات صالح ہے، اور عامل الصالحات یعنی اس نے صالح اور نیک کام انجام دیا ہے. اب صالحین میں اور عامل الصالحات میں فرق ہے، یعنی دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. یعنی وہ انسان جو اچھے کام انجام دیتا ہے وہ مومن متوسط ہے، اس کی ذات کا جو گوہر ہے وہ سالم ہو یا نہ ہو. اگر اس کی ذات کا جو گوہر ہے، اس کی ذات صالح بن جائے تو صالحین میں سے ہو جائے گا، جزء صالحین میں سے. لیکن جو شخص عامل الصالحات کا مصداق ہے وہ ہو سکتا ہے وہ اچھا کام اس نے انجام دیا ہے، عامل الصالحات ہو سکتا ہے برا کام بھی انجام دے. لیکن جو صالحین ہے، جو جزء صالحین ہے، وہ شخص، وہ ذات اصلاً اس کی ذات، اس کا گوہر یہ ہے کہ وہ صالح ہے.
وہ سمبل بن چکا ہے صالح ہونے کا. یہ فرق ہے. اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ اور بات ہے کہ وہ صالحین میں سے آخرت میں ملحق ہو جائے صالحین کے ساتھ، لیکن صالح بننا اور عمل صالح انجام دینا دونوں میں فرق ہے. ہو سکتا ہے ایک انسان عمل صالح انجام دیتا ہے اور برے کام بھی انجام دیتا ہو، لیکن جو انسان من الصالحین ہے یعنی اس کا گوہر، اس کی ذات صالح بن چکی ہے، وہ سمبل بن چکا ہے، وہ علامت بن چکا ہے، وہ الگو بن چکا ہے. اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا لمن الصالحین کا مصداق ہے. سبحان اللہ. بی بی کی کیونکہ آج وفات کی رات ہے تو اس حساب سے مختصر تعارف کرنا ضروری ہے. خدیجہ بنت خویلد 10 بعثت کے سال ان کی وفات ہے. ام المؤمنین کے نام سے مشہور ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین زوجہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی، اور آپ نے بعثت سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کی. آپ حضرت پر ایمان لانے والوں میں سے پہلی خاتون ہیں. کیا اعزاز ہے، کیا شرف ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے احترام میں ان کی زندگی کے دوران دوسری زوجہ اختیار نہیں کی، شادی نہیں کی. یہ ہے کرامت خدیجہ سلام اللہ علیہ. اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کو اچھے الفاظ میں رسول خدا یاد فرماتے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہجرت کے 3 سال پہلے 65 سال کی عمر میں بی بی کی وفات ہوتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قبرستان معلّہ میں سپرد خاک فرمایا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ عظیم بی بی جو تاریخ دانوں نے اور کچھ افراد نے جو نابلد تھے انہوں نے متہم کیا اور یہ کہا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی الیاذ باللہ پہلے بھی شادی تھی. نہیں، یہ غلط ہے. یہ ہمارے یہاں یہ چیز ثابت نہیں ہے. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر 25 سال تھی. اس ٹائم جیسے دوسرے افراد کہتے ہیں 40 سال تھی. نہیں، سید مرتضیٰ نے شافی میں ان کے بقول مناقب ابن شہر عاشوق شیخ توسی نے اپنی کتاب التلخیص میں بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کی پیغمبر کے ساتھ پہلی شادی تھی اور ان سے پہلے انہوں نے شادی نہیں کی تھی. یہ اس کے ریفرنس موجود ہیں. مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 اور المرتضیٰ فی شافی ابو جعفر فی التلخیص. بہرحال یہ ساری کتابوں میں یہ چیز موجود ہے. عمر کے حساب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب شادی ہوئی ہے تو بی بی کی عمر 25 سال ہے اور کچھ افراد نے 46 سال بھی بتائی ہے، لیکن وہ قول غلط ہے. آغا جعفر مرتضیٰ عاملی نے ان تمام اقوال کو رد کیا ہے اور عمر جو 25 سال ہے اس کو قبول کیا ہے. البدایہ والنہایہ اور بلازری انصاب الاشراف کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 اور بدایہ اور نہایہ کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294 پہ یہ قول ذکر کیا گیا ہے کہ بی بی کی عمر جو ہے وہ اس ٹائم 25 سال تھی. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا حقیقتاً ایک عقل مند شریف خاتون تھیں. ابن جوزی
لکھتے ہیں کہ یہ پاک طینت خاتون جن کی خصوصیات میں فضیلت پسندی، فکری جدت، عشق و کمال، ترقی جیسی خصوصیات ہیں، نوجوانی کی عمر سے حجاز اور عرب کی نامور اور صاحب فضیلت خاتون سمجھی جاتی تھی۔ آپ کی مادی قوت اور مال و دولت سے زیادہ اہم آپ کے بے انتہا معنوی اور روحانی اثرات تھے۔ آپ کی روحانی اور معنوی جو ثروت تھی وہ اس مادی ثروت سے زیادہ تھی۔ آپ نے اپنا رشتہ مانگنے والے اشراف قریش کی درخواست مسترد کر کے رسول اللہ کو شریک حیات کے عنوان سے منتخب کیا۔ یہ ہے علم، یہ ہے ایمان۔ تاریخ و سیرت کا جائزہ لے کر ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا سب سے پہلے قبول اسلام یہ مسلمات میں سے ہے۔ تمام مصادر اس سلسلے میں متفق القول ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ اس کو ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ، ابن خلدون نے بھی لکھا ہے تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 410، اور ابن عبد البر الاستیاب میں بھی لکھا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1817۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اسلام اور رسول خدا کی نبوت اور رسالت پر ایمان کو اپنے عمل سے ملا لیا، اور اس حدیث شریف کا مصداق ٹھہرے جس میں کہا گیا ہے کہ ایمان و قلبی، اعتقاد زبانی، اقرار اور اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل کا نام ہے۔ یعنی ایمان قلبی اعتقاد، زبانی اقرار، اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل کا نام ہے۔ حضرت خدیجہ نے قرآن کے احکام پر عمل اور اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کی امداد کے لیے اپنی دولت خرچ کر کے رسول خدا کے مقدس اہداف کی راہ میں اپنی پوری دولت قربان کر دی۔ اسلام کی ترقی و پیش رفت میں ناقابل انکار کردار ادا کیا بی بی نے۔ سلیمان القطانی کہتا ہے کہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنی دولت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دی، مگر وہ یہ محسوس نہیں کر رہی تھی کہ اپنی دولت آپ کو بخش رہی ہیں، سبحان اللہ، بلکہ محسوس یہ کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت محمد مصطفیٰ کی محبت اور دوستی کی وجہ سے آپ کو عطا کر رہا ہے، دنیا کے تمام خزانوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ کیا بات ہے! یا دیگر آپ محسوس کر رہی تھی کہ اس واسطے سے محبت اور دوستی کا تحفہ آپ کو دے رہی ہیں، اور اس کے عوض سعادت اور خوشبختی کی تمام چوٹیوں کو سر کر رہی ہیں۔ یہ ہے منزلت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ انفق ابو طالب و خدیجہ جمیع مالہما، یہ دیکھیں حضرت ابو طالب اور خدیجہ سلام اللہ علیہما نے اپنا پورا مال اسلام اور کلا بند افراد کی راہ میں خرچ کیا۔ شعب ابی طالب میں محاصرے کے دوران حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا بھتیجا حکیم بن حزام گندم اور کھجوروں سے لدے ہوئے اونٹ لایا کرتا تھا، اور بے شمار خطرات اور زحمت و مشقت سے بنو ہاشم کو پہنچا دیتا تھا۔ ابن حشام سیرت النبی ترجمہ رسول محلاتی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221۔ یہ ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ بہرحال مصادر و ذرائع میں منقول ہے کہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ سن 10 بعد از بعثت یعنی 3 سال قبل از ہجرت مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی عمر اس ٹائم 65 برس تھی، اور ابن عبد البر کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر بوقت وفات 64 سال 6 مہینے تھی۔ بعض مصادر میں ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا سال وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام کا سال وفات ہی ہے۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ حضرت ابو طالب کی رحلت کے 35 دن بعد رحلت کر گئی تھیں، اور وہ بعض دوسرے مورخین نے کہا ہے کہ آپ کی وفات کی صحیح تاریخ رمضان المبارک 10 رمضان بعد از بعثت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی ردا اور پھر جنتی ردا میں کفن دیا، اور مکے کے بالائی حصے میں واقع پہاڑی کوہ ہجون
یا حجون کی دامن میں مقبرہ معلی یا جنت المعلی میں سپرد خاک کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔